زکات ادا کرو. یہ احکامات مالک نبی کی بیویوں کو دے رہا ہے اور اسی میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اے اہل بیت تم سے گناہوں کی میل کچیل کو, ناپاکی کی میل کچیل کو صاف کرنا چاہتا ہے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے. ان آیات میں اہل بیت سے مراد سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی, آپ کی بیوی ہے, آپ کی ازواج ہے. کیوں آیات کریمہ کا سیاق و سباق ازواج کے متعلق ہی گفتگو ہو رہی ہے, نبی کی بیویوں سے بھی بات ہو رہی ہے, اور اہل بیت کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے مالک نے بارہا کہا ہے اے پیغمبر کی بیویوں, اے پیغمبر کی بیویوں. اور بعد میں بھی کتاب و حکمت کی تلاوت سے انہی کو حکم دیا گیا. اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, جس میں اس وقت آپ اور آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی نہ تھا. اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر, اور نبی کے گھر میں اللہ کے رسول تھے اور آپ کی ازواج تھی. جب اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے مراد بیوی ہی لی جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر والے سوال کر رہے ہیں, گھر والے گاڑی میں بیٹھے ہیں, گھر سے فون آیا ہے, تو یہ گھر والوں کا اس لفظ کا اطلاق گھر کی عورت پر ہوتا ہے, بیوی پر ہوتا ہے, جو گھر کے امور چلاتی ہے اور گھر کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے. اس کی دلیل کہ اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والی کا ذکر آتا ہے, بیوی کا ذکر آتا ہے. سورۃ ہود کی اس آیت میں غور کیجیے, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو بات کی کھڑی تھی, ہنس پڑی تو ہم نے ان کو اسحاق دی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. قالت, تو انہوں نے کہا یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. بیوی کا جواب سنیے, اس خوشخبری کو سن کر وہ کہتی ہے قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. اس نے کہا میرے بچہ ہوگا, میں بچہ دلوں گی, میں تو بڑھیا ہوں, پر میرے میاں میرے خامد میرے شوہر سے بوڑھے ہو سکتے ہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو, اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت, خود کی برکتیں ہو, وہ تعریف کا حقدار بزرگوار ہے. یہاں بھی مالک ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے, اور اس میں سب سے پہلے حضرت سارہ کی مراد ہے, انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے. خلاصہ یہ کہ سورۃ احزاب کی ابتدا میں جو ہم نے آیات سنی, اس میں اہل بیت سے مراد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے. بعض لوگ چادر والی حدیث کا ذکر کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف وہ حضرات ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے, یعنی علی, فاطمہ, حسن, حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. صرف اس اہل بیت سے مراد یہ لفظ انہی پر استعمال کی جا سکتی ہے اور کسی اور پر نہیں. تو آئیے ذرا ہم حدیث کو سنتے ہیں اور حدیث کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیاہ کڑھائی والی چادر پہنی ہوئی, اوڑھی ہوئی. حضرت حسن آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس چادر میں ان کو داخل کر لیا. حضرت حسین آئے, آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا. حضرت فاطمہ آئی, آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا. پھر حضرت علی آئے, آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا. اور اس کے بعد فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس آیت کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تلاوت کی, اور اس سے زیادہ واضح الفاظ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے اندر ہے. وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے. اسی دوران حضرت فاطمہ کچھ کھانا لے کر آئے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے خامد اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لے آؤ. وہ اپنے خامد کو لے کر آئی, حضرت حسن حسین کو لے کر آئی. انہوں نے بھی کسی
کھانے میں سے کھانا شروع کر دیا. آپ ایک چادر پر تشریف فرماتے. سلمہ کہتی ہے میں نماز پڑھ رہی تھی تو مالک عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. آپ نے اس چادر میں ان کو ڈھانپ لیا. علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان سب کو اس چادر میں ڈھانپ لیا اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اسے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. آپ نے ان سب کو اپنی چادر میں ڈھانپا، اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، لہذا ان سے بھی ناپاکی کو دور کر دے، انہیں بھی اچھی طرح پاک کر دے. سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے اپنا سر اسی چادر کے اندر داخل کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ نے فرمایا انک الی خیر، انک الی خیر، یہ آپ کے خیر پر ہے، یعنی آپ تو پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہیں. انک الی خیر، تو تو خیر کی طرف ہے، تو تو خیر کی طرف ہے، تیرا سماج تو پہلے ہی اہل بیت میں ہے. یعنی یہ جو آیت اتری یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اتری اور اس آیت کے اترنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں حضرات علی، فاطمہ، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ڈھانپا، اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جس طرح میری ازواج کو تم نے اہل بیت والی آیت میں شامل کیا ہے یہ بھی میرے اپنے ہیں اور یہ بھی میرے پیارے ہیں، یہ بھی میرے خاص آدمی ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت کے اندر رسول علیہ السلام کی ازواج شامل ہے. تو آئیے ان ازواج کے فضائل قرآن سے سنتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام چیزیں، آپ کی تمام ازواج وہ ناپاک افعال، ناپاک اخلاق و کردار سے مکمل پاک تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کائنات کے سب سے افضل انسان تھے. جب آپ کائنات کے سب سے افضل انسان ہو تو آپ کی گھر والی کیسی ہوگی؟ انسان جتنا افضل ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جتنا اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے ویسے ہی رشتے کی تلاش کرتا ہے. اور یہ وہ ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد کریم علیہ السلام کائنات کے سب سے افضل انسان ہو اور اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ آپ کی گھر والی کائنات کی سب سے بری ہوتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر آدمی اپنے اسٹیٹس کے مطابق رشتہ تلاش کرتا ہے. مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کسی لیڈی ڈاکٹر سے شادی ہو. سید ہے، قریشی ہے، اعلیٰ نسل کا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہی خاندان، میرے ہی قوم کا ملے، میرے ہی اسٹیٹس اور میرے ہی برابر کا رشتہ مجھے ملے. ہر آدمی اپنے رشتے کے اندر اپنی قوم کا ملے رشتہ کو تلاش کرتا ہے. تو یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام اعظم ہے، یہ کائنات کی افضل ترین ہستی ہے. جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہو اس کا بستر بھی اتنا ہی پاک ہوا کرتا ہے. پاک آدمی کے بستر پر ناپاک وجود نہیں آیا کرتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج ناپاک اخلاق، ناپاک اقوال، ناپاک اعمال سے بھری پاک ہے اور کائنات کی افضل ترین عورتیں ہیں. ازواج رسول مومنوں کی مائیں ہیں. قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. یہ محمد